بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، جان لو یقیناً انما غنمتم من شیء، تمہیں جو بھی مال غنیمت میں سے ملے گا کچھ بھی، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یقیناً اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے، مساکین کے لیے اور مسافر کے لیے، اگر تم لوگ ایمان لے کر آئے ہو اللہ پر۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور جو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، یوم الفرقان، فیصلے کے دن، فیصلے کے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن باہم دو جماعتیں ملی، جس دن باہم دو جماعتیں ملی، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ وَاعْلَمُوا، یہاں سے سورت کے دوسرے حصے کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ پہلے حصے کے برعکس اس میں 5 علل کا تذکرہ ہے اور 7 قوانین جہاد کا ذکر ہے۔ 5 علل کا تذکرہ ہے اور 7 قوانین جہاد کا ذکر ہے۔ سورت کے شروع میں بیان کیا تھا، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، تو یہاں سے ان کی تفصیلات آ گئی کہ مال غنیمت کی تفصیلات یہ ہیں کہ 5واں حصہ اللہ کا ہوگا، اللہ کے رسول کا ہوگا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں ان کا ہوگا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہوگا، اور باقی جو 4 حصے ہوں گے وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے۔ 5واں حصہ ان سب میں تقسیم ہوگا، یعنی 5واں حصہ اللہ کے نام پر ہوگا، اللہ کے رسول کے لیے ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے ہوگا، اور یتیم، مساکین اور مسافروں کے لیے ہوگا۔ اب یہاں پر حضور کا حصہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا حصہ ساقط ہو گیا، چونکہ حضور دنیا سے چلے گئے، اب آپ کا حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح حضور کے رشتہ داروں کو اس لیے دیا جاتا تھا کہ آپ کے رشتہ داروں نے حضور کی مدد کی، آپ کے ساتھ تعاون کیا، مشکل موقع پہ کھڑے رہے، تو ان کو بھی حصہ دیا جاتا تھا۔ تو اب حضور کے جانے کے بعد حضور کا حصہ اور آپ کے ذوی القربہ کا حصہ ختم ہو گیا۔ اب حصہ جو باقی ہے وہ یتیم، مسکین اور مسافروں کا۔ حضور کے رشتہ داروں کے ساتھ ویسے تو تعاون کیا جائے گا، لیکن البتہ اہل بیت کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، چونکہ وہ میل کچیل ہے۔ اس کے علاوہ نفلی تعاون کرنا ہو، نفلی صدقہ ہو، اس سے تعاون کیا جائے گا۔ تو دیکھیں، وَاعْلَمُوا، جان لو، انما، ماں کے نیچے موصولہ، کہ انما، کہ یقیناً جو بھی تمہیں غنیمت میں سے ملے، من کے نیچے بیانیہ، شیئن ماں کا بیان ہے، شیئن ماں کا بیان ہے، تمہیں جو کچھ بھی مال غنیمت میں سے ملے، فَأَنَّ لِلَّهِ، عنوان مصارف خمس، مصارف خمس، خمس کے مصارف اللہ کے لیے، نمبر 2 اللہ کے رسول کے لیے، نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے، نمبر 4 یتیموں کے لیے، نمبر 5 مساکین کے لیے، اور نمبر 6 مسافروں کے لیے، اگر تم لوگ اللہ پر ایمان لے کر آئے ہو۔ یعنی جو اللہ پر ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، اور غنیمت کے بارے میں یہی اللہ کا حکم ہے۔ وما انزلنا، نیچے لکھے من الملائکتی، من الملائکتی، اور ہم نے اتارے تمہارے لیے اپنے فرشتوں کو اپنے خاص بندے پر۔ عبدنا اضافت تشریفیہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ ظاہر کیا، ہمارا خصوصی بندہ، تو ہم نے اپنے خصوصی بندے پر نازل کیا یوم الفرقان، فیصلے کے دن، نیچے لکھیں بدر کے دن،
بدر کے دن اللہ نے فرشتوں کو اتارا تھا۔ یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں باہم ملی تھیں۔ یوم التقى یہ بدل ہے، یوم الفرقان سے بدل واقع ہے۔ تو یوم فرقان کی وضاحت ہے کہ وہ فیصلے کا دن کون سا تھا جس دن دو جماعتیں آپس میں باہم ملی تھیں، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کیسے اتارا؟ تو کہا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کوئی مشکل اور بعید نہیں ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، علت نمبر 1، علت نمبر 1 اس میں غزوہ بدر کے نقشے کا بیان ہے۔ جہاں لفظ اذ آئے گا تو وہ علت ہوگی۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جبکہ تم لوگ قریب کے کنارے پر تھے، قریب کے کنارے پر تھے۔ وہم بالعدوۃ القصویٰ، وہم کے نیچے دشمن، اور تمہارے دشمن دور کے کنارے پر تھے۔ والرکب اسفل منکم، اور قافلہ نیچے کی جانب تھا، قافلہ نیچے کی جانب تھا۔ ولو تواعدتم، اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے، لاختلفتم فی المیعاد، تو تمہارے درمیان ضرور اختلاف ہو جاتا وقت مقرر میں، تمہارے درمیان ضرور طے شدہ وقت میں، وقت مقرر میں اختلاف ہوتا۔ ولیکن لیقضی اللہ امرا، لیکن اللہ تعالیٰ پورا کرے گا اپنا حکم۔ کان مفعولا، اور اللہ کا حکم تو ہو کر رہے گا، اللہ کا فیصلہ تو ہو کر رہے گا۔ لیہلک من ہلک، تاکہ اللہ ہلاک کرے جس کو اللہ ہلاک کرے، عن بینۃ، دلیل قائم ہونے کے بعد، دلیل سے یعنی دلیل قائم ہونے کے بعد۔ ویحیی من حی، اور زندہ رکھے جس کو زندہ رکھے، عن بینۃ، حق پہچاننے کے بعد، حق پہچاننے کے بعد۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، یقیناً اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ تم یاد کرو اس وقت کو جس وقت تم قریب کے کنارے پر تھے۔ قریب کا کنارہ، دور کا کنارہ، اس سے مراد مدینہ منورہ سے تمہاری جو جگہ تھی لڑائی کی وہ قریب کے کنارے پر تھی، اور تمہارا جو دشمن تھا وہ مدینہ سے دور کے کنارے پر تھا، اور جو قافلہ تھا ابو سفیان کا وہ نیچے کی جانب تھا۔ ابو سفیان جو قافلہ لے کر آ رہا تھا وہ سمندر کے کنارے کنارے چل رہا تھا، وہ نشیبی مقام پر تھا۔ آگے فرمایا اگر تم لوگ خود آپس میں لڑائی کا وقت طے کرتے تو ضرور تمہارا اختلاف ہو جاتا طے شدہ وقت میں۔ دیکھیں اگر یہ آپس میں خود طے کرتے مسلمان اور کفار لڑائی کا وقت تو اختلاف ہو جاتا، وہ اس طرح کہ مسلمانوں کی نظر پڑتی اپنے آپ پر کہ ہمارے پاس تو ہتھیار بھی کم ہے، ساز و سامان بھی کم ہے، ہماری تعداد بھی کم ہے، اور کفار کے دلوں میں اللہ نے مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ڈالا تھا، تو یہ ایک دوسرے کو دیکھتے تو کبھی لڑائی کے لیے تیار نہ ہوتے۔ یہ لڑائی تو اللہ نے خود ایک ایسا سبب بنا کے خود آپس میں لڑا دیا، اگر آپس میں طے کرتے تو کبھی لڑائی نہ ہوتی۔ یعنی مسلمان یہ دیکھ کر کہ ہماری تعداد کم ہے، ہمارے پاس تو ہتھیار نہیں ہے، یہ تو انہیں معلوم نہیں تھا نا کہ فرشتے اتریں گے، فرشتے تو بعد میں اترے، جب تک فرشتے نہیں اترے تھے تو ساز و سامان بھی نہیں ہے، ہتھیار بھی نہیں، تعداد بھی کم، دشمن کی تعداد بھی زیادہ، تو مسلمان بھی لڑائی میں پیچھے ہٹ جاتے۔ کفار کے دلوں میں اللہ نے ویسے رعب اور دبدبہ ڈالا تھا، وہ بھی مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آمادہ نہ ہوتے۔ تو اگر تم خود لڑائی کا وقت طے کرتے تو ضرور تم اس میں اختلاف کر دیتے، لیکن اللہ نے ایک ایسا سبب بنا دیا کہ لڑائی ہو گئی۔ وہ سبب یہ کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا اور تم لوگ اس قافلے پہ حملہ کرنے لگے، اور ادھر مشرکین مکہ کو پتہ چلا تو وہ اپنے قافلے کو بچانے کے لیے آئے۔ اب قافلہ تو اپنی جگہ رہا اور تمہاری آپس میں مٹھ بھیڑ ہو کر لڑائی ہو گئی، 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی بن گئے اور کفر کا زور ٹوٹ گیا۔
تو اللہ نے جس کو ہلاک کرنا تھا اللہ نے اس کو ہلاک کر دیا دلیل کے بعد کہ اس کے سامنے حق روشن ہو گیا کہ اللہ نے آسمان سے فرشتے اتار دیے، فرشتے اتر گئے اور وہ اللہ کی نصرت اور مدد کو دیکھ رہے ہیں۔ بے سر و سامانی کے عالم میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دے دی۔ تو جس کے سامنے حق کو واضح کرنا تھا وہ حق بھی واضح ہو گیا، اور جس کو ہلاک کرنا تھا وہ بھی دلیل کے بعد ہلاک ہو گیا۔ تو بڑے بڑے 70 مارے گئے، تو جنہیں ہلاک کرنا تھا وہ بھی دلیل کے بعد ہلاک ہو گئے، اور جن کو زندہ رکھنا تھا ان کے سامنے بھی حق واضح ہو گیا۔ اور پھر بہت سے بعد میں کیا لے آئے؟ ایمان لے آئے۔ اب ان میں ابو سفیان جو تھے یہ ایمان لے آئے، حضور کے چچا حضرت عباس تھے، بہت سارے قیدی تھے اور کفار میں جو بعد میں ایمان لے آئے، انہوں نے حق کو پہچان بھی لیا۔ تو یعنی اس غزوے کے بہت سے فوائد تھے، اللہ کی نصرت اور مدد، اسلام کا بول بالا ہونا، حق کا اظہار ہونا، کفر کو شکست سے دوچار کرنا، اور اللہ کی نصرت اور مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جبکہ تم قریب کے کنارے پر تھے اور دشمن دور کے کنارے پر تھا اور قافلہ نیچے کی جانب تھا۔ اگر تم لڑائی کا وقت طے کرتے تو البتہ تم ضرور اس میں اختلاف کر دیتے، ولیکن لیقضی اللہ امرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا اپنا حکم، کان مفعولا، اور اللہ کا حکم تو پورا ہو کر رہے گا، لیہلک، تاکہ اللہ ہلاک کرے جس کو اللہ نے ہلاک کرنا تھا، عن بینۃ، دلیل سے، یعنی دلیل قائم ہونے کے بعد۔ تو اللہ نے جن کو ہلاک کرنا تھا وہ 70 ہلاک ہو گئے۔ دوسری تشریح لیہلک، تاکہ اللہ گمراہ کرے، تاکہ اللہ گمراہ کرے جس کو اللہ نے گمراہ کرنا ہے دلیل قائم ہونے کے بعد۔ یعنی اللہ کی نصرت اور مدد کو دیکھ کر بھی اب کوئی ایمان نہیں لاتا تو وہ کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا۔ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا، اور اللہ زندہ رکھے جس کو زندہ رکھنے دلیل سے، یعنی دلیل کی پہچان کے بعد زندہ رکھے، یا دوسری تشریح اللہ اس کو ہدایت دے، جس کو اللہ چاہے ہدایت دے دلیل سے، یعنی اس کے سامنے دلیل روشن ہو گئی، فرشتے نازل ہو گئے، فرشتوں کے نزول اور اللہ کی نصرت کو دیکھ لیا۔ یقیناً اللہ سننے والا ہے ایمان والوں کی پکار، جاننے والا ہے ایمان والوں کے ارادے، سننے والا ہے ایمان والوں کی دعائیں۔ جب بدر میں حضور اور صحابہ دعائیں کر رہے تھے اللہ سن رہا تھا، اور ان کے دلوں میں اخلاص، خلوص، وہ اللہ اسے جانتا ہے۔ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، علت نمبر 2، جب دکھلاتا تھا اللہ آپ کو کفار، ترجمہ لکھیں، اذ یریکہم اللہ، جب دکھلاتا تھا اللہ آپ کو کفار، خواب میں تھوڑے، ولو اراکہم، اگر وہ دکھلاتا آپ کو انہیں زیادہ، اگر وہ دکھلاتا آپ کو انہیں زیادہ، لفشلتم، تو تم پست ہمت ہو جاتے، پست ہمت ہو جاتے، ولا تنازعتم فی الامر، اور تم ضرور باہم نزاع کرتے، جھگڑتے، تم باہم جھگڑنے لگ جاتے، ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، یقیناً اللہ سینوں کے بیدوں سے، رازوں سے واقف ہے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ جب دکھلا رہا تھا اللہ تعالیٰ آپ کو کفار خواب میں تھوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا، خواب میں آپ کو کفار کی تعداد دکھائی گئی تھوڑی، فرمایا اگر ہم آپ کو دکھا دیتے ان کی تعداد زیادہ تو یہ لوگ پست ہمت ہو جاتے اور ضرور یہ لوگ آپس میں جھگڑنے لگ جاتے۔ حضور کو خواب میں وہ کم دکھائے گئے، صحابہ اکرام نے بھی کم دیکھے، اب ان کی ہمت بڑھ گئی کہ وہ لوگ کم ہیں اور ہماری تعداد زیادہ ہے۔ اگر ان کو زیادہ دکھائے جاتے تو پھر فوراً ہمتیں پست ہو جاتی کہ ہم تو کم ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہے، تو ہمتیں پست ہوتی۔ تو اللہ کی حکمت تھی، اللہ نے خواب میں انہیں وہ کم دکھایا، تو جب مسلمانوں کو کم نظر آئے تو مسلمانوں کی بھی ہمت بڑھ گئی، اور کفار کو بھی ادھر اللہ نے مسلمان کم دکھائے، تو انہوں نے کہا ہم تو 1000 ہیں اور مسلمان 313 ہیں، تو اس لیے ان کو بھی کم نظر آئے، ان کی بھی ہمت بڑھ گئی۔
اگر یہ نہ بڑھتی تو یہ جنگ آپس میں نہ ہوتی اور یہ حق اور باطل کا معرکہ نہ ہوتا، تو اس میں اللہ کی ایک حکمت تھی۔ اب یہاں ایک سوال ہے، حضور کو وہ کم دکھائے گئے، نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تو وہی تھا، تو آپ کو کم کیسے دکھائے گئے حالانکہ وہ تو تعداد میں زیادہ تھے؟ اس کا جواب یہ ہے، چونکہ ان میں سے بعض نے آگے جا کر ایمان لانا تھا، انہوں نے مسلمان ہونا تھا، اس لیے آپ کو وہ دکھائے گئے جن کی موت کفر پہ ہونی تھی، تو جو کفر پہ ہونی تھی واقعی وہ کم تھے، اور بہت سالوں نے بعد میں ایمان لانا تھا، بعض نے حدیبیہ، بعض نے فتح مکہ کے موقع پر، اس لیے وہ آپ کو دکھائے نہیں گئے۔ یا نمبر 2، ان کو مغلوب ہونا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب ہونا تھا، اس لیے مغلوب آپ کو کم دکھائی دیے گئے، اور آپ نے غالب ہونا تھا تو آپ کو آپ زیادہ نظر آئے۔ یا یہ ہے کہ اگر آپ کو لشکر کا ایک حصہ دکھایا گیا، ایک حصہ دکھایا گیا وہ کم نظر آیا، دوسرا حصہ نہیں دکھایا گیا، خواب تو سچا ہے لیکن دکھایا ایک گیا، دوسرا حصہ دکھایا نہیں گیا، اگر دوسرا حصہ دکھایا جاتا تو ہمتیں پست ہو جاتی، اس لیے اللہ نے دوسرا نہ دکھایا۔ یا آپ کو کم دکھایا گیا، اس کی تعبیر یہ تھی کہ یہ سارا لشکر مقابلہ نہیں کر سکتا، تعداد میں زیادہ بھی ہو پھر بھی یہ کم ہے، یعنی بھلے ان کی کثرت ہو لیکن مقابلے کے اندر ان میں لڑنے والے لوگ کم ہیں۔ باقی کی مثال پانی کے جھاگ کی ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ خس و خاشاک ہے۔ تو اللہ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی وہ تھوڑے دکھائے اور انہیں بھی وہ کم دکھائے۔ اگر ایسا اللہ نہ کرتا لفشلتم، تو تم پست ہمت ہو جاتے اور تم لوگ لڑائی کے معاملے میں باہم نزاع کرتے۔ امر کے نیچے القتال، امر کے نیچے القتال کہ لڑائی کے معاملے میں باہم نزاع کرتے، لیکن اللہ نے تمہیں بچایا، اور یقیناً اللہ تمہارے سینوں کے بیدوں سے واقف ہے۔ اذ یریکموہم، تیسری علت، جب وہ دکھلاتا تھا تمہیں ان کافروں کو۔ ترجمہ، اذ یریکموہم، جب وہ دکھلاتا تھا تمہیں ان کافروں کو۔ اذ التقیتم، جب تم مد مقابل ہوئے، ایک دوسرے کے سامنے ہوئے، فی اعینکم قلیلا، کہ وہ تمہاری آنکھوں میں تھوڑا دکھاتا تھا، وَيُقَلِّلُكُمْ، اور وہ کم دکھاتا تھا تم کو، اور وہ کم دکھاتا تھا تم کو، فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں۔ لیقضی اللہ امراً، حکمت تقلیل، حکمت تقلیل، تاکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے اس کام کا، کانا مفعولا، جس نے ہو کر رہنا ہے، اور اللہ ہی کی طرف ترجع الامور، تمام معاملات کو لوٹایا جاتا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں بھی یہی بات بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو بھی وہ کم دکھائے، اس لیے ان کی بھی ہمتیں بڑھ گئی، اور کفار کو بھی صحابہ اکرام کی تعداد کم دکھائی گئی تو ان کی ہمتیں بھی بڑھ گئی۔ بس اللہ نے اپنا فیصلہ کرنا تھا کہ جنگ ہوگی، اور اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تو ہو کر رہتا ہے، اور یقیناً پھر جنگ ہوئی اور تمام معاملات تو لوٹ کر جائیں گے اللہ کی طرف، اس لیے اللہ ہی بدلہ دے گا ایمان والوں کو اور سزا دے گا کفار کو۔ یا ایھا الذین آمنو، اب یہاں سے 7 قوانین جہاد کا تذکرہ ہے، 7 قوانین جہاد کا تذکرہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، قانون جہاد نمبر 1، اس میں جہاد کے 6 آداب کا تذکرہ ہے۔ قانون جہاد نمبر 1 اور جہاد کے آداب 6، جہاد کے آداب 6۔ اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب تم ٹکراؤ کسی جماعت سے، جب تم، اب لغوی معنی تو ملاقات ہے نا، دشمن سے تو ملاقات نہیں ہوتی، کیا ٹکرانا مقابلہ ہوتا ہے۔ ملاقات کی تعبیر اس لیے ہوئی کہ قریب قریب، جب آدمی ملاقات کرتا ہے تو ایک دوسرے کے قریب قریب ہوتا ہے، تو اسی طرح تم دشمن کے قریب ہو کر ان سے ٹکراؤ اور حق کا اظہار کرو۔ فَاثْبُتُوا، ادب نمبر 1، فَاثْبُتُوا، تم ثابت قدم رہو۔ نیچے لکھیں، اشارہ ہے ثبات قلبی و قدمی کی طرف۔
ثبات قلبی و قدمی کی طرف کہ دل بھی ثابت قدم ہو اور قدم بھی ثابت قدم ہو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ادب نمبر 2، تم اللہ کو یاد کرو بہت زیادہ تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ تو میدان جنگ میں گانے نہیں بجانے، ڈھول دھماکہ نہیں کرنا، میدان جنگ میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، اور کامیابی اللہ دیتا ہے، اسباب کامیابی نہیں دیتے۔ فرمایا اللہ کو یاد کرو گے لعلکم تفلحون، تو تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ادب نمبر 3، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ جو احکامات تمہیں جہاد میں دیے جائیں تو تم ان سے روگردانی نہ کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، نمبر 4، اور تم باہم آپس میں نزاع نہ کرو، جھگڑا نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم کم ہمت ہو جاؤ گے، کم ہمت ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ہوا اکھڑ جائے گی، بریکٹ میں رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا، رعب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، ادب نمبر 5، اور تم لوگ صبر کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیں یہاں فرمایا کہ آپس میں نہ جھگڑو۔ جب بھی مسلمان آپس میں جھگڑتے ہیں تو ان کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں، آپس میں اگر جھگڑیں تو ان کی ہمتیں پست ہو جاتی ہیں۔ دشمن کو موقع مل جاتا ہے، جب مسلمان آپس میں جھگڑیں تو ان کی جماعتیں بن جاتی ہیں، پارٹیاں بن جاتی ہیں، تو یک مشت ہو کر اور ایک ساتھ ہو کر اب وہ نہیں لڑتے، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی رعب ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کا رعب تب تک ہے جب تک ان میں اجتماعیت ہو، جب افتراق ہوتا ہے تو رعب نہیں رہتا۔ اور ثابت قدم رہو، صبر کرو، یقیناً اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ یعنی وقتی طور پر اگر تکلیف آئے، آزمائش آئے، تو اللہ سے گلے شکوے شروع نہ کرو، صبر کرتے رہو، فتح حق یہ آخر میں حق کی ہوگی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، نمبر 6، عنوان لکھیں خلوص نیت، اور تم مت ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند جو اپنے گھروں سے نکلے تھے بطراً، اتراتے ہوئے، ورئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے۔ اور اللہ تعالیٰ جو بھی یہ عمل کرتے ہیں اللہ اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں بیان ہوا ہے، ابو جہل جب یہ لشکر لے کر نکلا تھا تو اس نے اپنے ساتھ گانے والی عورتیں، اشعار گانے والی، اور اسی طرح ہمت بڑھانے کے لیے عورتوں کو طبلے اور باجے اور یہ ساری چیزیں لے کر نکلا، اور بڑے ٹاٹ باٹ اور تکبر کے ساتھ اتراتے ہوئے نکلا، اور کہہ رہا تھا کہ ہم ان کو شکست دیں گے، اور پھر ساحل سمندر پر بڑا میلہ لگے گا اور اس میں عورتیں گائیں گی، شراب کی محفلیں ہوں گی، اور ہم اپنی اس بہادری کا اور اپنی اس فاتحانہ انداز کا تذکرہ کریں گے، آنے والوں کے لیے ایک گویا کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوگا، ہمارے آباء و اجداد نے مسلمانوں کو شکست دی تھی۔ تو اب یہ لوگ جب گھر سے نکلے تو قرآن کریم نے تذکرہ کیا، خرجوا من دیارہم بطرا، یہ نکلے تو نمبر 1 اتراتے ہوئے، نمبر 2 لوگوں کو دکھلاتے ہوئے، نمبر 3 اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے۔ حالانکہ اللہ تو ہر عمل کا احاطہ کرنے والا ہے، اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، علت نمبر 4، جب مزین کر دیے شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور کہا نہیں غالب آئیں گے تم پر آج کے دن لوگوں میں سے، آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور میں تمہاری پشت پناہی کرتا ہوں، پشت پناہی کرتا ہوں، میں تمہارا محافظ ہوں۔ شیطان نے کہا گھبراؤ نہیں، میں تمہارا محافظ ہوں۔ فلما تراءت الفئتان، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئیں، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئیں، نکص علی عقبیہ، تو وہ پھر گیا اپنی ایڑیوں کے بل، نکص پھر گیا اپنی ایڑیوں کے بل، وقال انی بریء منکم، یقیناً میں تو تم سے بیزار ہوں، انی ارا علت، یقیناً میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور یقیناً میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب تو بہت سخت ہے۔
دیکھیں یہاں سے یہ بیان ہو رہا ہے، جب یہ مشرکین مکہ مقابلے کے لیے نکل رہے تھے تو تمام قبیلوں کے لوگ، نوجوان، عورتیں سب تھیں۔ ان کا ایک قبیلہ تھا بنو کنانہ، تو عموماً ان قبیلے کے ساتھ ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی، تو انہیں ڈر ہوا کہ ہم لوگ سارے نکل جائیں تو قبیلہ بنو کنانہ کے لوگ پیچھے ہمارے لوگوں پر حملہ نہ کر دیں۔ تو اب یہ شیطان جو تھا نا، قبیلہ کنانہ کا جو سردار تھا سراقہ بن مالک، اس کی صورت میں آیا، سراقہ بن مالک کی صورت میں آیا، کہا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، ہمارا تمہارا اختلاف پہلے ہوتا تھا لیکن مسلمانوں کے مقابلے میں ہم سب ایک ہیں، تو میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہاری پشت پناہی کروں گا۔ اور ان کو ترغیب دلا رہا ہے، لا غالب لکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، فتح تمہاری ہوگی، فتح تمہاری ہوگی، اس لیے کہ تمہاری تعداد زیادہ، اسباب تمہارے پاس زیادہ ہیں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انی جار لکم، میں تمہاری پشت پناہی کروں گا، میں تمہارا محافظ ہوں، تمہارے گھروں کی چوکیداری میرے ذمے، گھروں کے ساز و سامان کی رکھوالی میرے ذمے، تم لوگ صرف جاؤ۔ فلما تراءت الجمع، جب یہ دونوں جماعتیں آپس میں آمنے سامنے ہو گئیں تو نکص علی عقبیہ، تو پھر گیا یہ ابلیس اپنی ایڑیوں کے بل اور کہنے لگا یقیناً میں تو بیزار ہوں، اس لیے کہ میں دیکھتا ہوں وہ جو تم، کیا دیکھتا ہوں؟ نیچے ملائکہ۔ جب اس نے فرشتوں کو دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کو اور 1000 فرشتوں کا لشکر، پھر 3000، اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن اس بات میں بھی یہ جھوٹا ہے، انی اخاف اللہ میں بھی جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ اگر یہ اللہ سے ڈرتا تو ایمان لے کر آتا۔ یہ محض ان کو خوش کرنے کے لیے اس نے آگے سے کہہ دیا۔ جب ابلیس نے اس کو دیکھا نا کہ یہ ان کی صورت میں ان کے ساتھ آیا تھا اور صفوں سے بھاگنے لگا، ابو جہل نے کہا او سراقہ کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، وہاں سے بھاگ گیا۔ تو اب یہ اپنے اس جملے کے اندر بھی جھوٹا ہے کہ یہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اگر اس میں ڈر ہوتا حقیقتاً تو یہ ایمان لے آتا۔ یہ نمبر 2 یہاں لکھیں، محض نرا خوف بغیر ایمان کے قبول نہیں ہے، محض نرا خوف بغیر ایمان کے قبول نہیں ہے۔ ایک آدمی کہے جی میں ڈرتا ہوں، ڈرتا ہے مانتا نہیں ہے، تو یہ کیسا ڈر ہے؟ استاد کو کہہ رہے استاد جی آپ سے ڈرتا ہوں، استاد جی کہہ رہے بیٹا یہ کام کرو، نہیں مانتا نہیں ہوں، مانتا نہیں ہوں لیکن آپ سے ڈرتا ہوں، تو وہ ڈرنے والا نہیں، ڈرنے والا وہ ہوگا جو بات ماننے والا ہوگا۔ تو یہ اپنے اس قول میں بھی جھوٹا ہے، مکار ہے تو جھوٹ کا اسپیشلسٹ ہے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ اذ یقول المنافقون، علت نمبر 5، جب منافقین نے کہا، منافقون کے بعد عبارت معذوف ہے، من اہل المدینہ، جب منافقین نے اہل مدینہ سے کہا، والذین فی قلوبہم مرض، اور وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، نیچے کفر کی بیماری، کفر کی بیماری، مرض کے نیچے لکھے من اہل المکہ، اب یہ مرض کی بیماری تھی اہل مکہ کے دلوں میں، غرّ ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، ومن یتوکل علی اللہ، پس جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو یقیناً اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ دیکھیں جب منافقین نے کہا اہل مدینہ سے، اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی اہل مکہ، مکہ کے کافروں نے کہا مسلمانوں کے بارے میں ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، اللہ رب العزت نے کہا جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ غالب ہے، یعنی اس کی مدد کرے گا، عزیز کے نیچے اللہ غالب ہے یعنی اس کی مدد کرے گا، حکیم ہے یعنی مدد کرنے میں کبھی تاخیر بھی ہوتی ہے تو اس میں حکمت ہوتی ہے، اور جس طریقے کے ساتھ مناسب سمجھتا ہے اس طرح مدد کرتا ہے۔ انسان تو چاہتا ہے یوں مدد ہو، لیکن اللہ بندے کے لیے جو چیز نصرت میں بہتر سمجھتا ہے، جس میں حکمت ہوتی ہے، اللہ اس کے مطابق مدد کرتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا، کفار کا انجام برزخی و اخروی، کفار کا انجام برزخی و اخروی، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ، اور جب آپ دیکھو گے کہ جب جان قبض کر رہے ہوں گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا،
جان قبض کر رہے ہوں گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا۔ کون قبض کریں گے؟ یہاں یتوفا فعل ہے، یتوفا کے نیچے یہ فعل ہے، الذین کفروا مفعول بھی مقدم ہے، اور الملائکۃ فاعل مؤخر ہے، فاعل مؤخر ہے کہ جب روح قبض کریں گے ملائکہ ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یضربون وجوہہم ادبارہم، ماریں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر، ادبارہم کے بعد معذوف ہے، ویقولون، اور کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، چکھو اس جلانے والے عذاب کو۔ یعنی ان کا انجام برزخی اور اخروی یہ ہوگا کہ جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے تو ان کی دبر پہ ماریں گے، ان کے چہروں پہ ماریں گے اور کہیں گے چکھو اب دنیا کے عذاب کو۔ دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کو عذاب دیا، یعنی بدر میں اللہ نے رسوا کر دیا، اور آخرت کا عذاب تو اس کے علاوہ ہے۔ ذالک بما قدمت، سبب عذاب بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ ان اللہ سے پہلے وَعْلَمُوا، جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں۔ ترجمہ، ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں یہ سوال ذہن میں نہ آئے کہ اللہ ظلام نہیں، یعنی زیادہ ظلم نہیں کرتا، تھوڑا ظلم کرتا ہوگا، یعنی اللہ ظلام نہیں ہے، ظالم ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ ظالم بھی نہیں ہے اور ظلام بھی نہیں ہے۔ تو یہاں ظلام اس لیے لایا گیا، اللہ کی ہر صفت کامل ہوتی ہے، بالفرض اگر اللہ میں ظلم کی صفت ہوتی تو اللہ ظالم نہ ہوتا، ظلام ہوتا، اور اللہ سے جس صفت کی نفی ہوتی ہے وہ بھی کامل طور پہ نفی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ بڑا بڑا ظلم نہیں کرتا، چھوٹا چھوٹا کرتا ہے، مطلب یہ کہ اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ کدأب آل فرعون، تخویف دنیاوی، کدأب سے پہلے عبارت معذوف ہے، دأبہم، دأبہم کدأب آل فرعون، ان کی حالت اس طرح ہے جس طرح کے حالت تھی آل فرعون کی، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے کفر کیا اللہ کی نشانیوں کا، بس اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا ان کو بسبب ان کے گناہوں کے۔ فأخذ، نتیجہ کفر، نتیجہ کفر اللہ نے گناہوں کے سبب پکڑا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نہایت طاقتور ہے اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ دیکھیں یہاں پر ان کو تشبیہ کس سے دی گئی ہے؟ آل مشرکین مکہ اور کفار کو تشبیہ دی گئی ہے آل فرعون کے ساتھ، اور یہ تشبیہ ہے کفر پر سزا پانے میں، کفر پر سزا پانے میں۔ جیسے فرعون اور ان کے درباریوں نے کفر کیا، اللہ نے ان کو سزا دی، تو انہوں نے کفر کیا تو اللہ نے ان کو بھی دنیا میں سزا دی۔ ذالک بأن اللہ، سنت اللہ کا بیان، سنت اللہ کا بیان، ذالک کے نیچے عذاب، یقیناً یہ عذاب، ان اللہ لم یک مغیرا، نہیں ہے اللہ تعالیٰ بدلنے والا، نہیں ہے اللہ بدلنے والا، نعمتاً انعمہا، کسی نعمت کو جو اس نے انعام کیا ہو کسی قوم پر، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ بدل دیں جو ان کے اپنے دلوں میں ہے۔ اللہ کسی کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ خود نہ بدلیں جو ان کے اپنے نفسوں میں ہے، اپنے دلوں میں ہے، اور یقیناً اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی احسان کو بدلنے والا نہیں ہے، جو اللہ نے وہ احسانات اور انعامات کیے ہوں کسی قوم پر، یہاں تک کہ وہ لوگ خود بدل دیں، احسان فراموشی کر دیں، اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کر ناشکری شروع کر دیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دیتا ہے۔ کدأب آل فرعون، نمونہ تغییر، نمونہ تغییر، اس میں وجہ شبہ تغییر ہے، یعنی یہاں پر بھی مشرکین مکہ کو فرعون اور آل فرعون سے جو تشبیہ دی گئی ہے تو وجہ شبہ تغییر ہے۔ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدلا، احسانات کو فراموش کیا، اللہ نے ان کو عذاب دیا۔ ان لوگوں نے بھی اللہ کی نعمتوں کو بدلا، اللہ نے ان کو بھی عذاب دیا۔ کدأبی سے پہلے دأبہم،
دأبہم کدأب آل فرعون، ان کی حالت اس طرح ہے جس طرح آل فرعون کی حالت، اور ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے جھٹلایا رب کی نشانیوں کو، ہم نے ہلاک کر دیا بسبب انہیں گناہوں کے، اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، کل کانوا ظالمین، ان میں سے ہر ایک ظالم لوگ تھے، یعنی ایسا نہیں کوئی ایک ظالم ہو بلکہ سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب عند اللہ، قتال کفار کے بعد قتال اہل کتاب کا بیان، قتال کفار کے بعد قتال اہل کتاب کا بیان، ان شر الدواب عند اللہ، اور بدتر لوگوں میں سے، مخلوق میں بدترین لوگ اللہ کے ہاں وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں، فہم لا یؤمنون، اور ایمان لے کر نہیں آتے۔ تو ان شر الدواب، بدترین زمین پر چلنے والے لوگوں میں، زمین پر چلنے والے لوگوں میں بدترین انسان کون ہے؟ وہ انسان ہے جو کافر ہے۔ معلوم ہو اللہ کی کوئی مخلوق بدترین نہیں، بلکہ بدترین انسان کافر ہے جو ایمان نہیں لے کر آتا۔ فہم لا یؤمنون، یہ الذین کفروا کے لیے تاکید ہے۔ الذین عاہدت منہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے عہد کیا ان میں سے، ثم ینقضون عہدہم فی کل مرہ، پھر وہ توڑ دیتے ہیں عہد کو ہر مرتبہ، وہم لا یتقون، اور وہ نہیں ڈرتے، عہد کو توڑ دیتے ہیں اور وہ لوگ نہیں ڈرتے۔ یہاں مراد مدینہ کے یہودی ہیں کہ ان سے عہد لیا گیا تھا کہ نہ آپس میں لڑیں گے اور نہ دشمن کا ساتھ دیں گے، لیکن انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا۔ یہ آیت بنو قریظہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ مدینہ کے اندر یہ لوگ جو آباد تھے اہل کتاب میں سے، ان کے ساتھ یہ عہد ہوا تھا کہ ہم نہ آپس میں لڑیں گے اور نہ دشمنوں کا ساتھ دیں گے، لیکن ان اہل کتاب نے اس عہد کو توڑا اور ان لوگوں نے مشرکین کا ساتھ دیا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ثم ينقضون عہدہم، پھر وہ لوگ توڑ دیتے عہد کو ہر مرتبہ اور وہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، قانون جہاد نمبر 2، اس میں بیان ہے کہ اس قسم کے عہد شکنوں کو قتل کر دو، اس قسم کے عہد شکنوں کو قتل کرو تاکہ بعد والوں کے لیے وہ عبرت کا ذریعہ بن جائیں۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پس اگر آپ ان کو پائیں لڑائی میں، اگر آپ ان کو پائیں لڑائی میں، فَشَرِّدْ بِهِمْ، تو بھگا دیں ان کے ذریعے، ترجمہ لکھیں، تو بھگا دیں ان کے ذریعے، من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی اگر آپ ان کو میدان جنگ میں پائیں کہ یہ بدعہدی کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کو ایسی سزا دیں کہ پیچھے آنے والے لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کریں اور وہ لوگ بھی آئندہ پھر عہد شکنی نہ کریں۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر آپ کو ڈر ہو کسی قوم سے بدعہدی کا، خیانت کے نیچے بدعہدی کا، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو پھینک دیں ان کی طرف ان کا عہد سیدھے طریقے پر۔ الیہم کے بعد عہدہم محذوف ہے، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَہدہم، پھینک دیں ان کی طرف ان کے عہد کو، علی سوا، سیدھے طریقے پر، سیدھے طریقے پر ان کی طرف پھینک دیں۔ سوا ان کے نیچے لکھیں مستویا انت وہم فی العلم، مستویا انت وہم فی العلم، کہ آپ اور وہ علم میں برابر ہوں۔ ان اللہ لا یحب الخائنین، یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بریکٹ میں بغیر اطلاع کیے حملہ خیانت ہے، بغیر اطلاع کیے حملہ خیانت ہے۔ دیکھیں اس آیت میں دو قسم کے ان کا تذکرہ کیا گیا، دو قسم کے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلے جو تذکرہ تھا وہ تھا یہود کا اور مشرکین مکہ کا، ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے ساتھ لڑو۔ پھر اس کے بعد اہل کتاب کا تذکرہ ہوا اور اس کے بارے میں حکم یہ دیا
کہ یہ جو اہل کتاب ہیں اگر وہ لوگ وعدے کو توڑتے ہیں تو تم ان کے ساتھ لڑو، اور پھر کہا جو توڑنے والے ہیں ان کے ساتھ ایسے لڑو، ان کو ایسے بھگاؤ کہ یہ بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ پھر وَإِمَّا تَخَافَنَّ، یہاں سے یہ بیان کہ اگر انہوں نے وعدے کو ابھی توڑا نہیں ہے لیکن تمہیں ڈر ہے کہ وہ وعدے کو آگے توڑ دیں گے، تمہیں امکان ہے، تو اگر وہ وعدے کو توڑیں گے تو فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، تو تم بھی پھینک دو ان کی طرف ان کا عہد، علی سوا، سیدھے طریقے پر، یعنی برابری کے ساتھ۔ تم بھی ان کا وعدہ اگر تمہیں امکان ہے وہ توڑیں گے، اگر وہ توڑیں تو تم بھی توڑ دینا، لیکن تم خیانت نہ کرنا، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب خیانت کیا ہے کہ ابھی وعدے کی مدت چل رہی ہے، پوری نہیں ہوئی، اور تم اس سے پہلے ان پر حملہ کر دو، تمہیں یہ امکان ہے کہ یہ وعدہ توڑیں گے، تو محض اس امکان پر مدت پوری ہونے سے پہلے تم ان پر حملہ کر دو، یہ جائز نہیں۔ ہاں وہ اگر وعدہ توڑیں تو تم توڑو، اگر نہ توڑیں تو محض اس امکان پر تم ان پر حملہ کر دو، یہ جائز نہیں۔ تو وعدے کے توڑنے کو تشبیہ کس سے دی گئی ہے؟ خیانت سے۔ تو جیسے خیانت جائز نہیں، اسی طرح وعدہ کر کے توڑنا بھی جائز نہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا، اب یہ وہاں سرحد پہ پہنچ گئے، اب معاہدہ رات کو ختم ہونا تھا، تو جیسے یہ پہنچے مقصد تھا رات کو معاہدہ ختم ہو، ہم صبح صبح ان پہ حملہ کر دیں، اور وہاں کے کفار کو بھی یہ بات پتہ نہیں تھی۔ تو جب یہ لشکر وہاں پہنچ گیا تو ایک صحابی تھے حضرت عمر ابن عنبسہ، وہ پیچھے سے دوڑتے ہوئے آئے اور گھوڑے پر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ وفا کو پسند کرتا ہے، وعدے کی پاسداری کو، اور اللہ عہد شکنی کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر انہوں نے یہ روایت سنا دی کہ حدیث میں آتا ہے اگر تمہارا کسی کے ساتھ وعدہ ہو چکا ہو تو تم اس کو توڑو نہیں یہاں تک کہ انہیں اطلاع دے دو۔ تو حضرت امیر معاویہ اپنے لشکر کو لے کر واپس آ گئے، یعنی یہ اشارہ کرنا تھا جب ان کے ساتھ وعدہ ہوا ہے، اب ان کی بے فکری میں، کم علمی میں، یا ان کی جہالت میں ان پہ حملہ کر دینا، ان کو نقصان پہنچا دینا، یہ درست نہیں۔ اس لیے قرآن نے تعبیر اختیار کی فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تم ان کی طرف پھینکو لیکن برابری کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ مُسْتَوِيًّا أَنْتَ وَهُمْ فِي الْعِلْمِ، تم اور وہ علم میں برابر ہو، یعنی انہیں بھی پتہ ہو تمہیں بھی پتہ ہو۔ تو اگر وہ وعدہ توڑ دیں تو تم ان پہ حملہ کرو، محض امکان کی وجہ سے ان پر اچانک حملہ کر دینا یہ جائز نہیں ہے۔ اگر تم اس طرح اچانک حملہ کرو گے، وعدہ توڑو گے، تو تم